ہجرت کا سفر، ہجرت کا سفر، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، مدینہ منورہ سے موجود ہوں مکہ المکرمہ میں۔ ہجرت کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا A to Z، مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر مدینہ منورہ مسجد قباء تک انشاءاللہ یہ ہم سلسلہ وار جو ہے اس کا احاطہ کریں گے، اور آپ سب کو وہ سب مقامات دکھائیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران ٹھہرے، اور کہاں کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات پیش آئے۔ انشاءاللہ یہ سب آپ دیکھ سکیں گے اس سیریز میں، ہجرت کا سفر۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک یونیک انفارمیشن پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پہ ملے گی زبیر ریاض کے توسط سے۔ تو ہم شروعات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے لے کر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا گھر، اور اس سے پہلے جس جگہ سے ابھی میں نکل رہا ہوں، ساتھ ہی میرے پیچھے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے مکہ، تو جو ہے مجھے سب سے پسندیدہ شہر ہے، لیکن اگر تیری قوم نے جو ہے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا۔ تو آئیے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کیا کیا واقعات ہوئے، کہاں کہاں پہ ہوئے، اور کس طرح جو ہے اس وقت مکہ کے حالات تھے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے اور دیکھنے کو ملے گا۔ ہجرت کا سفر ہمارا جو ہے جاری ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں موجود ہوں غار ثور کے اوپر، اور یہیں سے جو ہے ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا، اور رات کے اندھیرے میں ہی شروع ہوا تھا۔ ہم نے کیونکہ ویڈیو جو کور کی ہے پیچھے وہ تھی دوپہر کے ٹائم پہ، تو اس لیے جو ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جو واقعات ہوئے تھے ان کا ذکر جو ہے یہاں سے کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو جو ہے سب سے پہلے دکھاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کا گھر مبارک کے کہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کی روانی تھی وہ جو ہے جاری ہوئی۔ مروہ کے گیٹ سے نکل کے آئیں گے اس طرف، جیسے مروہ سے نکلیں گے تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے موڑ لینا ہے اس طرف جہاں پہ صفا کا جو ہے راستہ جا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا نا، جہاں پہ یہ لوگ ابھی چل رہے ہیں، یہ جو 3 بندے چل رہے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہاں پہ جو ہے گھر ہوا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہیں پہ جو ہے جو کفار مکہ تھے گھات لگا کے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے۔ لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ جو دکھانا مقصود ہے وہ ان کا گھر مبارک، جہاں پہ جو ہے اس وقت ہم یہ آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے مطلب ایگزیکٹلی یہاں پہ لوکیشن تھی، تھوڑا مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کچھ میٹر۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرف آپ جو کلاک ٹاور ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، یہاں پہ جو ہے بوابت بنی شیبہ، اس کے سامنے جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جب کفار قریش جو ہیں انہوں نے جب صبح جو ہے میٹنگ کی دار الندوہ، جو کہ آج کل مطاف کے اندر ہی اس کی جگہ آتی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے سب مل کے، جو اس وقت قبائل تھے قریش کے جو رہتے تھے مکہ المکرمہ کے آس پاس، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، کہ ہم نے جو ہے آج مل کے قتل کرنا ہے رات کو، تاکہ جو ہے جو خون ہے وہ سب قبائل میں بٹ جائے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام یا پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ، آج رات کو جو ہے آپ کو اجازت ہے مطلب ہجرت کی،
اسی طرح جو ہے لوط علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ کہ رات کے کسی حصے میں جو ہے میرے بندوں کے ساتھ آپ جو ہے روانہ ہو جائیں. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام وہ بھی رات کو ہی روانہ ہوئے تھے. اور اسی طرح جو ہے انبیاء کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو ہی ہجرت کا سفر کیا تھا مکہ المکرمہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے جو ہے بستر پہ سلا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ سورۃ یاسین کی آیات پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں آنکھیں کھلی بھی ہوں تو پھر بھی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیز ہی وہ مادہ ہی ختم کر دیا تھا مطلب وقتی طور پر ان کی آنکھوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مٹی اٹھا کے ان کے سر کے اوپر پھینک کے جو ہے پھر روانہ ہوئے. اور آپ کو جو ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ سارا جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہوئے صفا کی طرف جو ہے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے تو صفا کے پاس آ کے یہاں پہ ایک دروازہ تھا اس کا نام تھا باب الحذورہ باب الحذورہ. جی یہ ہے بوابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس گیٹ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے مسجد الحرام میں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہے بوابۃ النبی ہے. وہاں سے مروہ سے جب آپ آتے ہیں تو اس سائڈ پہ یہ رہا وہاں پہ جو ہے بوابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے صفا کا پہاڑ ہے اور صفا کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ سامنے پیچھے جو ہے صفا کی پہاڑی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور وہاں سے دیکھیں کعبۃ اللہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ جو آپ کو ایک مینارہ نظر آ رہا ہے وہ ہے مروہ کا مینارہ. ٹھیک ہے مروہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف آئے تھے. صفا کا مینارہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. ان دو میناروں کے بیچ میں رائٹ والا جو مینارہ ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں وہ جو ہے صفا کا مینارہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے سوق الحاضورہ تھی جہاں پہ مطلب مچھلی اور گوشت وغیرہ جو ہے بکا کرتا تھا. وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے مطلب اللہ پاک کے شہروں میں سے لیکن میں یہاں سے نہ نکلتا اگر تیری قوم جو ہے مجھے یہاں اگر تیری قوم جو ہے مجھے یہاں سے نہ نکلتی. یہ قریب زمانے میں اس نام سے جو ہے دروازہ موجود تھا. یہاں پہ حضورہ جو ہے اصل میں مارکیٹ ہوا کرتی تھی گوشت کی اور فش کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایسے تشریف لائے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہاں سے تھا یا یہاں سے تھا. بہرحال یہاں سے تشریف لائے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جو کہ آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں جو ایکسلیٹر اوپر آ رہے ہیں. کے حوالے کیا اپنا بستر نبوت چلی خود ابو بکر کے گھر. اور یہاں پہ جو ہے آئیے آپ کو اب لے کے چلتے ہیں مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے اب تو اوپر کے فلور پہ بنائی ہوئی ہے مسجد لیکن اس زمانے میں پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ گھر ہوا کرتا تھا تو فلور جو ہے وہ معلوم نہیں ہے لیکن یہاں سے جو ہے آپ مسجد دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد کے مناظر ہیں. تو اس وقت میں موجود ہوں مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کا گھر تھا. مسجد تو اب بہت بڑی ہے تو اسی لیے جو ہے ہم کسی ایک پوائنٹ کی جو ہے تحدید نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے کہاں پہ گھر تھا آپ رضی اللہ عنہ کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے ایک دن پہلے اسی وقت دوپہر کے ٹائم پہ تشریف لائے تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں اور ان سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں ماں سوائے جو ہے ان کے اپنے جو بچے تھے ان کے علاوہ. تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ ابو بکر مجھے جو ہے اجازت مل گئی ہے ہجرت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب تشریف لائے تھے تو ابھی یہاں ایک مسجد میں ایک خوبصورت سی چیز ہے جو کہ ہسٹری سے تعلق رکھتی ہے کہ یہاں کی جو قالین ہے وہ ساری سبز ہی سبز ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز کلر کی جو ہے چادر اوڑھی ہوئی تھی.
اس طرح جو ہے سیر میں اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ تو اسی دن جو ہے پھر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور یہیں سے جو ہے ہجرت کا سفر ہوا تھا دو اصحاب اذ ہما فی الغار۔ تو ہم یہاں سے انشاءاللہ ابھی آپ سب کو غار کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ تو آپ لوگوں نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارا سفر ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کر غار ثور تک کا، انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے انشاءاللہ، اور اسی طرح جو ہے آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ہم یہ پورا جو ہے مدینہ منورہ تک یہ سفر جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے، ہجرت کا سفر۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ نیچے جو ہے کومنٹس میں یہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کے علاوہ اپنے کومنٹس میں ٹیگ لگا کے ہجرت کا سفر جو ہے اس کا ہیش ٹیگ بنا دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ لوگوں تک یہ جو مبارک سفر ہے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔